السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ عام انتخابات کے بعد حکومت کی تشکیل کے لیے جو جوڑ توڑ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدواران ہیں ان کے جانب سے بھی جو یہ مشاورت جاری ہے کہ کس جماعت کے ساتھ الحاق کیا جائے گا اور ان کے جو اراکین ہیں وہ کس جماعت کے جو بینر ہے اس کے نیچے بیٹھیں گے۔ اسی لحاظ سے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آزاد امیدوار جو جیت کے طریقے انصاف کے آئے تھے اسمبلیوں میں، اب انہیں کسی جماعت کی ضرورت ہے، کسی نشان کی ضرورت ہے، تو جماعت اسلامی کے ساتھ سب سے پہلا رابطہ جو ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ کیا کہانی تھی؟ کیا باتیں ہوئیں اس میں؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بہت شکریہ تجمل صاحب، آپ ایک بڑے متحرک اور محنتی جرنلسٹ ہیں، ہر خبر پر نظر رکھتے ہیں۔ ویسے تو کافی ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے، لیکن میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ یہ 9 فروری کو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا تھا اور اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اشتراک عمل چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرے۔ اس پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی طرف سے غیر مشروط جو ہے وہ مثبت جواب دیا گیا تھا اور یہ طے پایا تھا کہ اس معاملے کو مزید اس کی تفصیلات اور ٹی او آرز کو دیکھنے کے لیے دو طرفہ جو ہیں وہ کمیٹیاں بنا دی جائیں۔ اس پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کی ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی، ترتیب دی گئی، جس کے ہیڈ جو ہیں وہ لیاقت بلوچ صاحب ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ اس میں صوبہ کے پی کے ہمارے جو امیر ہیں سابق سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم صاحب اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح سینئر وزیر عنایت اللہ خان صاحب جو کے پی کے سینئر منسٹر رہے ہیں، پھر ہمارے جو پارلیمانی لیڈر رہے ہیں قومی اسمبلی میں صاحبزادہ طارق اللہ خان صاحب، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں بریسٹر گوہر صاحب تھے اور ان کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب اور اسی طرح جو اعظم سواتی صاحب اور عمر ایوب صاحب تھے۔ تو جب ان کا بھی آپس میں ابتدائی رابطہ ہوا، کمیٹیوں کا رابطہ ہوا، تو یہ چیز طے پائی، وہ انہوں نے جو خواہش کا اظہار کیا وہ یہ تھا کہ مرکز اور صوبہ کے پی میں وہ اس حوالے سے اشتراک عمل چاہتے ہیں، تعاون چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، جس پر جماعت اسلامی کی قیادت نے آپس میں مشاورت کی۔ جو جماعت اسلامی کے فورمز ہیں ان میں مشاورت کی گئی اور ملاقات سے پہلے جماعت اسلامی نے اپنا اس پر ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کیا۔ اسلام آباد میں 3 دن پہلے جو ملاقات ہوئی اس میں اچانک ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ پی ٹی آئی کے موقف میں یہ تبدیلی آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم صرف صوبہ کے پی میں آپ سے اشتراک عمل جو ہے وہ چاہتے ہیں اور ہم مرکز میں کسی اور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کی قیادت نے لیاقت بلوچ صاحب جو کمیٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کے موقف میں تبدیلی آئی ہے اور ہم نے جو مشاورت کی ہے وہ آپ کی پہلی بات تھی جس کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے، تو ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم مشورے کے بعد انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ پھر دوبارہ سے مشاورت کی گئی جس پر جماعت اسلامی نے حتمی طور پر ان کو بتا دیا کہ ہم آپ جس طرح مرکز میں کسی اور سے کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ آپ کا مینڈیٹ ہے اور آپ جو ہے وہ صوبہ کے پی میں بھی کسی اور سے کریں۔ ہم تو قومی مفاد کے لیے جو ہے وہ یہ اشتراک عمل کرنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کا جو ہے ان کے ووٹ کا ایک تقدس ہے، احترام ہے، تو وہ کیا جائے اور قومی دھارے میں اس حوالے سے آئینی تحفظ دیا جائے، اور ہم اس پر خوش ہیں کہ آپ کے پی میں بھی کسی اور سے کر دیں۔ اس کے بعد عملی طور پر جو رابطے ہیں وہ پھر ظاہر ہے نہیں رہے، ہمارا جواب ان کو چلا گیا اور مختلف خبریں جو ہیں وہ چینلز پر گردش کرتی رہیں، لیکن آفیشلی جماعت کا یہ موقف تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب دوبارہ سے رابطے بحال ہوئے ہیں، لطیف کھوسہ نے نائب امیر جماعت اسلامی سے رابطہ کیا ہے، تو کیا گفتگو ہوئی ہے؟ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن یا کس نوعیت کی گفتگو ہوئی ہے؟ دوبارہ جو انہوں نے رابطہ کیا کیا کہا ہے؟ دیکھیے، یہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما لطیف خان کھوسہ ایڈوکیٹ صاحب نے لیاقت بلوچ صاحب کو آج رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اس موقف کی تائید کی جو امیر جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہر اگر اشتراک عمل ہوتا ہے تو وہ قومی اور صوبائی پر کسی ایک پارٹی سے ہونا چاہیے، تو اس پر انہوں نے اس کی تائید کی اور انہوں نے کہا یہ ایک اصولی موقف ہے جو سراج الحق صاحب نے اختیار کیا ہے
اور میں آج بانی پی ٹی آئی سے ملنے جا رہا ہوں اور ان کو میں ساری صورتحال سے مزید آگاہ بھی کروں گا اور پھر جو ہے وہ جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کروں گا. یعنی انہوں نے دوبارہ سے اس چیز پر گفتگو کی جو ہے وہ خواہش ظاہر کی. دوسری طرف پی ٹی آئی کی قیادت نے میرے ساتھ بھی رابطہ کیا, لیاقت صاحب سے بھی ان کا رابطہ ہوا اور وہ خواہش مند ہیں کہ آج ملاقات ہو. کل ان کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اسد عمر صاحب کی صدارت میں, جس میں مختلف لوگ جو ہیں عامر ڈوگر صاحب اور باقی افراد بھی شامل ہیں, وہ کمیٹی جو ہے وہ ملنا چاہتی ہے. اس پر ہمیں توقع ہے, امید ہے کہ ہم ان کو تھوڑی دیر میں کوئی پراپر جواب دیں گے انشاءاللہ, اور ہو سکتا ہے کہ آج شام اسلام آباد میں یہ ملاقات ہو جائے اور مزید چیزیں جو ہیں وہ نکھر کے سامنے آئیں گی, کیونکہ ہم تو غیر مشروط ان کی اس حوالے سے مثبت جواب دے چکے تھے. ان کی طرف سے موقف میں تبدیلی آئی تھی اور یہ چیز جو ہے وہ جماعت اسلامی نے حتمی طور پر اسے انکار کیا تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر پیچ اپ ہو جاتا ہے جماعت اسلامی کا طریق انصاف کے آزاد اراکین کے ساتھ, تو ظاہری بات ہے حکومت سازی کا عمل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تو یہ اتحاد نہیں ہوگا. تو وزارت عظمیٰ کے لیے جو متفقہ امیدوار ہوگا اس کو کامیاب کرانے کے لیے جماعت اسلامی نے کوئی پلان تیار کر رکھا ہے, کوئی مشاورت ہو رہی ہے کسی سے؟ دیکھیے, ہم نے بخاری صاحب دو چیزیں جو ہیں اس پہ ابھی کام کرنا باقی ہے. ایک تو یہ کہ ٹی او آرز کیا ہوں گے, دونوں طرف سے کیا رائے آتی ہے, ان کی کیا توقعات ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور جماعت اسلامی چونکہ ایک الگ پارٹی ہے, اس کا منشور ہے, اس کی لیڈرشپ ہے, اس کی پوری تنظیمی حیت ہے, اس کا اپنا نشان اور جھنڈا ہے. تو اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ اس طرح اشتراک عمل ہوتا ہے تو ہم ان ساری چیزوں میں قانونی کیا حیثیت ہوگی, باقی جو ٹی او آرز ہیں وہ کیا ہوں گے, یہ قبل از وقت ہے اس پر بات کرنا کہ میں ابھی آپ سے کوئی بات کروں. یہ اس وقت چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی جب دونوں طرف سے گفتگو ہوگی اور دونوں طرف سے اس معاملے پر بات کی جائے گی. ابھی تو ابتدائی طور پر ایک رابطہ جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کہہ لیں کہ دوبارہ بحال ہو گیا اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے. ہم ان کی خواہش کا احترام کرتے ہیں اور دوبارہ سے دیکھیں گے کہ آگے یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے. نائب میرے جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب نے کل ایک بڑی اہم بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو 1 ماہ بعد, 2 ماہ بعد, 3 ماہ بعد ان کی اپنی جو جماعت ہے اس کا جو نشان ہے وہ بحال ہو جاتا ہے, تو یہ واپس چلے جائیں. تو کیا یہ جز وقتی سارا سسٹم ہوگا یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو آزاد اراکین ہیں ان کے ساتھ یہ بات کی جائے گی کہ لانگ ٹرم چلا جائے؟ دیکھیں, اس میں یہی جو چیزیں ابھی زیر بحث آنی ہیں ان میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو لیاقت بلوچ صاحب نے آپ سے کل بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پہلو ہیں جن کا جائزہ لینا باقی ہے. قانونی کیا حیثیت ہوگی, آئینی کیا حیثیت ہوگی, آنے کا کیا طریقہ ہوگا, جانے کا کیا طریقہ ہوگا, اور جماعت کی طرف سے کیا کمٹمنٹس ہوں گی, ان کی طرف سے کیا کمٹمنٹس ہوں گی. تو یہ سارا طے ہوگا اور یہ ریٹرن ہوگا, اور اس پر ہم باقاعدہ اگر یہاں تک یہ بات جاتی ہے اور کوئی حتمی شکل بنتی ہے تو یہ ریٹرن ہوگا اور ہم میڈیا کو, قوم کو باضابطہ طور پر اس سے آگاہ کریں گے. اور جماعت اسلامی نے جب بھی کوئی کمٹمنٹ کی ہے الحمدللہ کسی سے بھی وہ پوری کی ہے. ہم حکومت میں اکٹھے رہے ہیں اور ہمارا وقت جو گزرا ہے اس میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی ایرر اور کوئی پریشانی جو ہے سامنے نہیں آئی. اس کا پی ٹی آئی بھی اقرار کرتی ہے, ہر جگہ تعریف بھی کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے اور اگلے مراحل میں چیزیں کس طرف جاتی ہیں. آگے اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو یقیناً ملاقات میں اس پر مختلف جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لے کے ٹی او آرز پہ بات ہوگی. ویسے تو آج جماعت اسلامی نے جو اعلان کیا تھا احتجاج کا, چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کا جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں, اس حوالے سے آج 4 بجے اسلام آباد میں بھرپور احتجاج ہے اور انشاءاللہ اس احتجاج کے بعد شام میں توقع ہے کہ کوئی ملاقات کا سلسلہ بنے گا. اچھا, جب پہلے طریق انصاف نے آپ سے رابطہ کیا تھا تو جماعت اسلامی نے غیر مشروط الحاق اتحاد جو بھی ہے اس کا انہیں اندیا دیا تھا. تو اب چونکہ سچویشن وہ پہلے والی نہیں ہے تو کیا اب کوئی گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوگی؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی قومی مفاد کے لیے یہ بات کی تھی کہ جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس ووٹ کی حفاظت اور اس ووٹ کی آپ کہہ لیں کہ یہ تقدس ہے کہ اس کی ہم قدر کریں اور ان کو کوئی آئینی راستہ جو ہے وہ دیں. جماعت اسلامی ابھی بھی غیر مشروط ہے اور میرا نہیں خیال کہ ہم ان حوالوں سے کچھ شرطیں رکھیں گے. البتہ جو ٹی او آرز ہیں اور جو قانونی تقاضے ہیں
ان پر ضرور بات کی جائے گی. وہ سامنے بھی آئیں گے اور ان کو ظاہر ہے دونوں پارٹیاں مل جل کے اس پر کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں گی. اچھا، گزشتہ رات ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کی جو اراکین ہیں وہ جا کے مولانا فضل الرحمان سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. تو آپ اس نقطہ نظر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہیں پی ٹی آئی پھر سے کوئی یو ٹرن لے کے کسی اور طرف نہ نکل جائے؟ دیکھیے، یہ ہم امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے یہ گزارش کرتے رہے ہیں پہلے بھی، چیئرمین پی ٹی آئی سے، کہ آپ جو قومی قیادت ہے اس پر ایک حد سے آگے نہ جائیں اور یہ رستے کھلے رہنے چاہیے ڈائلاگ کے، مکالمے کے. یہ سیاست کا حسن ہے، یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بات کو اس وقت سنجیدہ نہیں لیا جاتا تھا، لیکن آج وقت نے ثابت کیا کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا جو ویژن تھا، جس اینگل سے وہ سوچتے تھے، جو انہوں نے مشورہ دیا تھا، جو انہوں نے بات کی تھی، وہ درست ثابت ہو رہی ہے. اور آج پی ٹی آئی وہاں پر ان سے ملنے گئی ہے. ہم اس پہ مطلب یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے، اس کو مثبت طریقے سے دیکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا آپس میں رابطہ رہنا چاہیے اور آپس میں شائستگی کے ساتھ اختلاف رائے ہونا چاہیے. ہمارے مجموعی طور پر ملک کے کلچر میں یہ جو پولرائزیشن آئی ہے، اس کے خلاف بھی سب سے پہلے جو آواز اٹھائی تھی وہ سراج الحق صاحب نے اٹھائی تھی. اور سراج صاحب نے باقاعدہ کہا تھا ایک عید کے موقع پہ کہ یہ گلے لگانے کا ایک دوسرے کو وقت ہے، سیاسی اختلاف رکھیں، ووٹ جس کو مرضی دیں، ساری چیزیں کریں، لیکن برداشت کا ایک کلچر پروان چڑھنا چاہیے، شائستگی کا کلچر پروان چڑھنا چاہیے. یہ جو بیہودہ گفتگو ہے، گالم گلوچ ہے، ٹویٹر پر جو سارا سلسلہ چلتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں ناقابل تلافی جو نقصان ہے وہ پہنچ رہا ہے کہ ہماری یوتھ اس طرف جا رہی ہے. تو یہ وقت نے ثابت کیا الحمدللہ کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کا موقف بھی ٹھیک تھا. انہوں نے جو توجہ دلائی مختلف لیڈرز کو وہ بھی ٹھیک تھی. جس پہلو پر انہوں نے سب سے پہلے بات کی الحمدللہ وہ بھی درست تھی. اور جماعت اسلامی نے اس کلچر کے فروغ کے لیے لوگوں کو بٹھانے کے لیے عمران خان صاحب سے بھی ہم ملاقات کرتے رہے، شہباز شریف صاحب سے بھی ملے، آپ کے علم میں ہے، ڈائلاگ کی بھی کوشش کی. تو ہمارا ہمیشہ اس پہ مثبت رہا ہے، تو ہم اس کو اچھے اس سے دیکھتے ہیں. اچھا قیصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے بھی جماعت اسلامی ان سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، تو ابھی انتخابات کے بعد ملک کی زیادہ تر جو جماعتیں ہیں وہ احتجاج پہ آمادہ ہیں، ہر بندہ احتجاج کرنا چاہ رہا ہے، نتائج کو قبول نہیں کیا جا رہا. تو کیا کوئی کمبائن ان ساری جماعتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک مشترکہ لائحہ عمل کے تحت احتجاج کیا جائے جس کا کوئی مؤثر نتیجہ بھی نکلے؟ اس طرح کا کوئی ہے لائحہ عمل؟ دیکھیے، اس پر جماعت اسلامی نے سب سے پہلے جو ہے یہ انتخابی نتائج کو مسترد کیا اور چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کا اعلان مطالبہ کیا تھا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اپنی پوری سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ احتجاج آج اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. جن جن پارٹیوں کو بھی الیکشن پر تحفظات ہیں، دھاندلی کے حوالے سے ان کے ظاہر ہے خیالات ہیں کہ دھاندلی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں جرلو پھرا ہے، اس سے اگلی بات ہے. لیکن جو اور پارٹیاں بھی یہ سوچتی ہیں تو جماعت اسلامی نے ہم دعوت دی، ہم نے بھی دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ہمارا احتجاج جو ہے وہ جوائن کریں، چونکہ مقصد وہی ہے، کاز وہی ہے، پہل ہم نے کی ہے، ہم سب سے پہلے اس موقع پر آئے ہیں. تو آپ اگر آج اس پہ سوچ رہے ہیں تو آئیں ہمیں جوائن کریں. ہم نے تو چیئرمین پیپلز پارٹی سے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا، اپنا پیغام دیا ہے کہ کراچی میں جو سیٹیں آپ نے اسی دھاندلی اور زبردستی سے چھینی ہیں، جس طرح میئرشپ چھینی تھی، تو وہ سیٹیں آپ جماعت اسلامی کو واپس کریں اور دھاندلی کے خلاف ہمارے احتجاج میں شامل ہوں. تو میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو تحفظات ہیں جن کے الیکشن پروسیس پہ، نتائج پہ، اور جو سمجھتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ آئیں جماعت اسلامی کی پروٹیسٹ میں شامل ہوں. اچھا، گزشتہ روز جو ہے مولانا فضل الرحمان نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے جس میں عدم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزوں کے انکشافات کیے ہیں، جس کے بعد ان کے جو پرانے جو ہیں اتحادی ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ، وہ بڑے برہم ہیں. تو کیا نظر آ رہا ہے کہ آگے جو معاملات ہیں وہ کس کروٹ جو ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ظاہر ہے ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو وہ اپنے اللہ کرے کہ اپنے موقف پر قائم رہیں، اور دوسرا یہ کہ سچ جو ہے اگر بر وقت نہ بولا جائے تو وہ اس کے اندر پھر بہت سارے مفادات چھپے ہوتے ہیں. تو اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ اتنی دیر سے یہ سچ کیوں بیان کر رہے ہیں.
اور اگر وہ بر وقت اس سچ کو سامنے لے آتے تو شاید قوم کا کچھ فائدہ ہوتا. ابھی قوم کا فائدہ نہیں ہے, ابھی کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں, پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کی پارٹی ہے, ان کا موقف ہے, لیکن میری ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ رائے ہے کہ سچ کی جو قیمت ہے, سچ کے جو وزن ہے وہ وقت پر ہی ہوتا ہے. وقت کے بعد اس کے ہدف جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں اور بندہ کوئی اور نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو چلیے وقت ثابت کرے گا کہ وہ اگر سچ بول رہے ہیں وہ اس پر کتنا قائم رہتے ہیں اور ان کے اہداف کیا ہیں. بہت شکریہ قیصر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تجمل بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.